کرتے ہیں، میں تو تیرا طواف کرتی ہوں۔ یہ بیت اللہ بھی اللہ ہے، یہ گندگی میں بھی اللہ کا نور ہے، محمد بھی اللہ ہے۔ اور مولوی زکریا کہتا ہے جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے۔ یہ عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے، شرک کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے نے، اس فضائل اعمال نے اس امت اسلام سے توحید کو چھینا۔ بڑے دعوے سے کہتے ہیں نہیں جی آپ نہیں سمجھتے، قرآن کے بعد سب سے زیادہ یہی کتاب پڑھی جاتی ہے، لیکن سنیے ان عقیدوں کو سامنے رکھیے اور قرآن کی آیات پہ غور کیجئے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں تین نہیں، لی خمسہ اطفی بہا حر الوبا، میرے 5 تن پاک نہیں، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ پھر رسول اس کے نور سے نہیں آئے، مولوی زکریا اس میں سے نہیں نکلا، کوئی اس میں حلول نہیں کرتا، کوئی اس میں فنا نہیں ہوتا، وہ کسی میں فنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے، ذات میں اکیلا ہے، عبادت میں اکیلا ہے، صفات میں اکیلا ہے۔ دوسری بڑی گمراہی اس فضائل اعمال کی وجہ سے امت اسلام میں یہ پھیلی کہ وہ علم غیب جو اللہ اکیلے کی صفت ہے، جو اللہ اعلان کرتا ہے کہ عالم الغیب، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اپنے غیب کو کسی کو اطلاع نہیں دیتا، الا من ارتضی، چاہتا ہے رسولوں میں سے کسی کو چن لیتا ہے، وہی کر کے اس کو بتا دیتا ہے۔ وہ علم غیب جو خاصہ ہے اللہ عز و جل کا، اس کے بارے میں عقیدہ پیش کیا کہ یہ علم غیب ہمارے پیروں کو بھی ہے، ہمارے بزرگوں کو بھی ہے، ہمارے ولیوں کو بھی ہے، یہ فضائل اعمال ہمارے ہاتھ میں ہے۔ صفحہ اس کا 427 ہے۔ کہتے ہیں شیخ عبدالعزیز دباغ قریب ہی زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، بالکل ان پڑھ تھے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی قرآن پڑھتا، حدیث رسول بیان کرتا، حدیث قدسی بیان کرتا، جھوٹی بات بیان کرتا، تو فوراً کہہ دیتے تو نے قرآن کی آیت پڑھی، تو نے حدیث قدسی پڑھی، تو نے رسول کی حدیث پڑھی اور تو نے جھوٹ بولا، مجھے تمہارے بولنے سے پتہ لگ جاتا ہے، نور نکلتا ہے۔ یہ علم غیب نہیں ہے تو مولوی صاحب اور کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سائل نے کہا تھا تبلیغ کے لیے علماء کی ضرورت ہے، نبی نے قاریوں کی جماعت روانہ کی، وہ شہید ہوئی یا نہیں ہوئی؟ عبدالعزیز دباغ کو تو بولنے سے پتہ لگ گیا یہ جھوٹ بول رہا ہے، محمد کو کیوں پتہ نہ لگا صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کی بیوی، مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، اور جو اس کو ماں نہیں مانتا وہ مومنوں کی لسٹوں میں شامل، اس پہ تہمت لگی، راتیں گزری، نبی کبھی عمر سے پوچھتے ہیں، کبھی عثمان سے پوچھتے ہیں، کبھی علی سے پوچھتے ہیں، بولنے والوں کو دیکھ کر رسول اللہ نے کیوں نہیں کہہ دیا تم جھوٹ بولتے ہو؟ بولنے والوں کو دیکھ کر نبی نے کیوں نہ پہچانا؟ یہ علم غیب جو اپنے عبدالعزیز دباغ کو دے رہے ہو، یہ علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام آسمان سے وحی آ جاتی تو بیان کر دیتے، یہودی سوال کرتے، آپ نے کہا جواب کل دوں گا انشاءاللہ کہنا بھول گئے، وحی رک گئی۔ نبی کو نہیں پتا تھا میں نے انشاءاللہ نہ کہا تو کل وحی نہیں آئے گی۔ یہ صفحہ 484 ہے، یہی فضائل اعمال ہے۔ کہتے ہیں ہمارے ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں جو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ نوجوان اس کو جنت اور جہنم کی اطلاع ہو جاتی ہے، کشف ہو جاتا ہے، غیب کی خبر پہنچ جاتی ہے۔ یہ بیٹا گنگو میں ہوتا ہے، یہ بیٹا تھانہ بھون میں ہوتا ہے، اور اس کو بیٹھے بیٹھے پتہ لگ جاتا ہے جنت میں کیا ہو رہا ہے، جہنم میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن بیٹھے روٹی کھا رہے، کھاتے کھاتے چیخ مار کے رونے لگ گیا۔ ہم نے کہا روتا کیوں ہے؟ کہا چچا ماں میری جہنم میں چل رہی ہے۔ ابو یزید کہتے ہیں میں نے دل ہی دل میں لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا اس کی ماں کو بلٹی کر دیا، بلٹی چھوٹ بھی گئی، بائی پاس ہو گئی۔ جو ہی بلٹی کی میں نے دل میں بخشا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس بخشنے کو۔ ہنسنے لگ گیا، کہا بابا
پیر صاحب ماں کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جا رہا ہے. یہ علم غیب جو تمہارے اس چھوکرے کو تھا، یہ علم غیب رسول اللہ کے صحابہ کو نہ تھا. ایک صحابی کو تیر لگا، گر گئے. ساتھیوں نے کہا اس کو جنت مبارک ہو. آقا نے کہا تم جنت کی بات کرتے ہو؟ اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے جو 2 چادریں اٹھائی تھی، اللہ دکھا رہا ہے وہ چادریں آگ بن کے اس کو لپیٹ چکی ہیں. یہ علم غیب کہ جنت میں کیا ہو رہا ہے، جہنم میں کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے. اللہ چاہتا ہے اپنے نبی کو دکھا دیتا ہے. یہ غیب کی خبریں پیر ملا صوفی کے پاس نہیں ہوا کرتی. صفحہ 437 ہے، یہی فضائل اعمال ہے. کہتے ہیں جنید بغدادی ایک مرتبہ شیطان کو دیکھتے ہیں ننگا پھر رہا تھا. ان کو یا چھوکریاں نظر آتی ہیں یا بغیر داڑھی والے چھوکرے نظر آتے ہیں یا پھر شیطان آتا ہے، تیسری چوتھی چیز کوئی نہیں آتی. ننگا پھر رہا تھا. جنید نے کہا تجھے شرم نہیں آتی تو ننگا پھرتا ہے؟ کہا میں مردوں کے سامنے ننگا پھرتا ہوں، یہ کوئی مرد ہیں؟ مرد تو وہ تبلیغی جماعت کی جو مسجد شنیسیہ ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اصل مرد ہیں. ذکر کر کر کے میرا جگر جلا دیا ہے. جنید اس مسجد میں گئے، دیکھا کچھ لوگ سر پہ گھٹنوں پہ سر رکھ کے مراقبہ کر رہے تھے، الا اللہ کی ضربیں مار رہے تھے. مجھے دیکھتے ہی فوراً بولے بغیر، جنید کے بتائے بغیر کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے، فوراً کہنے لگے اس شیطان کی باتوں میں نہ آ جانا، وہ شیطان تھا. ابھی بتایا نہیں کہ رات میں نے خواب میں شیطان سے ملاقات کی. ان بزرگوں نے دلوں میں آنے والے وسوسوں کو پہلے ہی پہچان لیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر والا کھانا رکھا جاتا ہے، یہودیہ لاتی ہے، بوٹی اٹھا کر منہ مبارک میں داخل کر لیتے ہیں. نبی کو اس کے دل کے وسوسوں کی اطلاع کیوں نہ ہوئی؟ نبی اس کو کیوں کھا گئے؟ نبی نے اس کو کیوں چبا لیا؟ کیوں کہا کہ اس گوشت نے، اس ران نے مجھے بول کر بتایا ہے آقا نہ کھاؤ، مجھ میں زہر ملا ہے؟ فضائل اعمال کی بربادیوں میں سے بہت بڑی بربادی علم غیب جو اللہ کی صفت تھی، ہم نے اس کو چھینا اور چھین کے اپنے مولویوں میں کیسے بانٹا. یہ صفحہ 560 اسی فضائل اعمال کا. کہتے ہیں ہمارے جو بزرگ تھے وہ کشف کے ذریعے پہچان لیتے تھے. وضو کرنے والا وضو کرنے کے لیے بیٹھتا تو پھر وہ فوراً بتا دیتے کہ اے بیٹا تو نے یہ گناہ کیا ہے، تیرے پانی میں سے یہ گناہ گر رہا ہے، تو زنا کرنے سے باز آ جا، تو چوری کرنے سے باز آ جا. وہ ان کے وضو کے قطروں کو گرتا ہوا دیکھ کر بتا دیتے کہ اس بندے نے اللہ کے ساتھ یہ معاملہ اپنا بگاڑا ہے. یہ غیب کی خبر ہے، کوئی آدمی کیا کرتا ہے، لیکن کہتے ہیں ہمارے پیروں کو وضو کے گرتے ہوئے قطروں سے نظر آ جاتا ہے یہ کیا کرتا ہے. یہ صفحہ 96 ہے فضائل درود کا. ایک کہتے ہیں ہمارے، اور بڑی عجیب بات ہے، جو بھی واقعی آپ سنو گے پڑھو گے، شیعہ نہیں کبھی ذاکر کی بات سنی، آواز پئی آندیے، وہ کوئی حوالہ نہیں دیتا قرآن میں آیا ہے حدیث میں آیا، آواز پئی آندیے، پیچھوں آواز آندیے، وہ شیطان آواز کر رہا ہوتا ہے. ان صوفیوں کی بھی جتنی کتابیں پڑھو گے کہیں نہیں بتائیں گے اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا، قرآن میں کہا، حدیث میں. ایک سید صاحب نے بتایا، ایک شاہ صاحب نے ذکر کیا. یہاں بھی کہتے ہیں ایک دوست نے مجھے بتایا، ایک خطاط لکھنؤ کا جب وہ صبح آ کر دکان کھولتا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا اور اس درود کو لکھ لیتا. اس کی موت کا وقت آیا تو پریشان ہو گیا، پتہ نہیں اگلے جہان میں کیا ہونے والا ہے. ایک مجذوب بابا نکلا اور کہنے لگا بابا کیوں گھبراتا ہے، وہ جو روز درود لکھتا تھا وہ رسول اللہ کے دربار میں پیش ہو گیا، تیری نجات کا فیصلہ ہو رہا ہے. یہ غیب کی خبر مجذوب کو کیسے مل گئی؟ یہ کس نے بتا دیا کہ تیری بات، تیرا دستہ رسول اللہ کی عدالت میں پیش ہے اور اللہ کے نبی تیری نجات کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ یہ غیب صرف اللہ کو علم ہے. چاہتا ہے رسولوں پہ وحی کر دیتا ہے، اور اگر نہیں چاہتا تو کئی کئی دن وحی کو روک بھی لیتا ہے. آئیے قرآن کو سنیے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ.
آسمان میں کیا ہے، کون جنت میں کون جہنم میں، ان کے ساتھ ماجرا کیا ہو رہا ہے۔ زمین و آسمان کی چھپی ہوئی باتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، تم جن صوفیوں کو عالم الغیب سمجھتے ہو، تم جن پیروں کو عالم الغیب سمجھتے ہو، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ مر کے اٹھائے کب جانے ہیں۔ قرآن حکیم، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی علیہ السلام کہہ دیجئے میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے، ولا اعلم الغیب، نہ یہ دعویٰ کرتا ہوں میں غیب دان ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، میں یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ میں نوری ہوں۔ اذان سے پہلے پڑھا کرو الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، میں نہ نوری ہوں، نہ عالم غیب ہوں، نہ گنج بخش ہوں، نہ مختار کل ہوں، نہ خزانوں کا مالک ہوں، پھر ہوں کیا؟ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں جو ڈراتا ہوں اور خوشخبری دیتا ہوں۔ تیسری بڑی گمراہی اس فضائل اعمال کی وجہ سے کلمہ گو مسلمانوں میں قرآن کو چھوڑ کر اس کتاب کو سینے سے لگانے کی جرم میں جو پھیلی، وہ یہ ہے کہ ہمارے اولیاء اللہ، ہمارے بزرگان دین، ان کو اللہ سے ڈائریکٹ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہوتی، ان کو حاجت نہیں ہوتی کہ وہ کسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کریں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل حج مولوی ذکریہ صاحب کی صفحہ 164 اور 65 کہتے ہیں، ابدال میں سے ایک شخص نے خضر سے پوچھا کہ تم نے اپنے سے زیادہ مرتبے والا کوئی دیکھا؟ کہا ہاں، میں ایک مرتبہ مدینہ الرسول میں حاضر تھا تو وہاں پر عبد الرزاق محدث رحمت اللہ علیہ حدیثیں بیان کر رہے تھے، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو کونے میں بیٹھا ہوا، اپنا سر اس نے گھٹنوں میں دیا ہوا اور رسول اللہ کی حدیثیں نہیں سنتا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، تو اللہ کے نبی کی حدیثیں کیوں نہیں سنتا؟ کہا یہاں وہ لوگ ہیں جو عبد الرزاق سے سنتے ہیں۔ کس سے سنتے ہیں؟ عبد الرزاق، رزاق کے بندے سے، اور میں وہ ہوں جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں۔ مجھے رسول اللہ کی حدیثوں کی حاجت نہیں، میری اللہ سے ایسی لو لگی ہے، مجھے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے براہ راست اللہ سے سوال کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا اگر یہی بات ہے تو پھر یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ کہا تو، نظر اٹھا کے دیکھا، کہا تو خضر علیہ السلام ہے۔ تو خضر نے کہا میں نے پہچان لیا، واقعی اللہ کے بعض اولیاء ہیں جو درجے میں مجھ سے بھی اوپر ہیں۔ اللہ تو اپنے بندوں تک، اپنی مخلوق تک دین اسلام رحمت پہنچانے کے لیے رسولوں کو واسطہ بناتا ہے، رسولوں کو وسیلہ بناتا ہے، اور یہ مولوی ذکریہ صاحب کہتے ہیں ہمارے اولیاء اللہ کو رسولوں کی حاجت نہیں، حدیثوں کی حاجت نہیں۔ یہ لوگ عبد الرزاق سے حدیث سنتے ہیں، تبلیغی جماعت کے مولوی ڈائریکٹ رزاق سے حدیث سنتے ہیں۔ یہ دوسرا حوالہ صفحہ 574 ہے فضائل اعمال کا، کہتے ہیں شبلی میں نے ایک جگہ دیکھا، ایک مجنون شخص ہے، لڑکے اس کو پتھر مار رہے ہیں، میں نے لڑکوں کو دھمکایا، روکا، وہ کہنے لگے جناب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کرتا ہوں، اللہ کو دیکھتا ہوں۔ میں نے اس کے قریب آ کر کہا کہ تو یہ دعویٰ کرتا ہے تیری اللہ سے ڈائریکٹ ملاقاتیں ہوتی ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، تو اللہ کو دیکھتا ہے، اللہ سے سنتا ہے؟ کہا اچھا سنو، چیخ ماری اور کہا شبلی اس ذات کی قسم جس نے اپنی محبت میں مجھ کو برا